बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए चलते हैं सेकंड सेशन की तरफ। आयत 41 करते हैं। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिरसूलि वलिज़िल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीन वब्निस सबील इन कुन्तुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरकान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। तो यहाँ पर क्या अल्लाह फरमा रहे हैं, सुनिए, गौर करिए यहाँ पर। और जान लो कि जो कुछ भी तुम गनीमत में हासिल करो, इसका पांचवा हिस्सा अल्लाह रसूल के कुराबत दारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है। अगर तुम अल्लाह पर और इस चीज पर ईमान रखते हो जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फैसले के दिन नाजिल की, जिस दिन दोनों लश्कर आमने सामने हुए थे, और अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। आप देखें यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कुफ्फार से हटकर, अभी तक हम क्या देख रहे थे, कुफ्फार की हरकतें देख रहे थे। कुफ्फार यानी मक्का के कुफ्फार क्या क्या कर रहे थे, वो तमाम चीजें देखते देखते वापस अब माले गनीमत पर आ गए हैं। यानी वॉर बूटी, जंग में जो हम माल जीतते हैं, यानी दुश्मन जो माल छोड़कर भागते हैं, वो जो माल हमें मिलता है, हमारे मुसलमानों को मिला, दैट इज माले गनीमत जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आप अल्लाह ताला वापस उन चीज पर आ गया कि ये जो जंगे बदर में कुफार मक्का भाग गए, राइट, 70 लोग उनके मारे गए, बड़े बड़े जलीलो कदर उनके जो लीडर थे मारे गए, और कुछ जो बचे थे भाग गए उल्टे पांव, लेकिन अपना पूरा सामान छोड़ गए। दैट सामान वाज माले गनीमत। तो वो माल देखिए हर साहबा कराम ने जमाया अपने और तो अपने अपने तौर पर। तो ये यहाँ पर देखिए वो माले गनीमत के बारे में आप यहाँ पर बताया जा रहा है कि माले गनीमत क्या है। तो ये जो माल जो मुसलमानों को जायज जंग से मिलता है, नाजायज जंग नहीं, जायज जंग से मिलता है, जो दुश्मनों से दुश्मनों का माल मिलता है, वो है माले गनीमत। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर ना डिवीजन किया है। माल मिला तो किसका, अभी एक मुसलमानों के दिमागों में सवाल उठा, ये जो माल जो छोड़कर गए दुश्मन, और जो माल हासिल किया जंग जीतने के बाद, ये माल किसको जाएगा? जिसने जिसने जितना जमाया उसको मिलेगा? ये टोटल माल जमा कर इसका क्या करना है? अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये भी देख, कंफ्यूजन है ना मुसलमानों का, दूर कर दिया यहाँ पर, उसका हिस्सा कर दिया। वो किसको बिलोंग करता है माल, अल्लाह ने यहाँ बता दिया। देखे क्या कहा, देखे अल्लाह ने कहा पांचवा हिस्सा, जिसको खुमुस बोलते हैं। खम्स मतलब पांच, खम्स पांच। तो जिसका अल्लाह ताला ने पांचवा हिस्सा, यानी एक हिस्सा जितना टोटल माल मिला उसके पांच हिस्से करने हैं। पांच हिस्से के एक हिस्सा जो है, दैट इज सपोज 100%, 100% के 5 पार्ट्स करे तो कितने हुए? 20 हो जाएंगे। तो 20%, पांचवा हिस्सा, एक हिस्सा अल्लाह ताला ने यहाँ पर किसको देंगे ये बता दिया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 20% में से, यानी टोटल टोटल में से 20%, 80% माइनस है यहाँ पर, वो किसको जाएगा बाद में अल्लाह बताएगा। 20% किसको जाएगा? अल्लाह के दीन के जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं उसके लिए जाएगा। फिर दूसरा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंतजाम करते हैं मैनेजमेंट के लिए, इज्तिमाई काम के लिए, यानी सबके लिए जो काम करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात में ये काम, ये पैसा यूज होगा इज्तिमाई काम के लिए। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी रिश्तेदार जो होते हैं करीब में,
وہ افراد اس مال میں مستحق ہوں گے. اس 20% میں دیکھیں کس کو جائے گا. پھر یتیموں کے لیے جائے گا, یتیموں کی کفالت کی جائے گی اس مال سے. پھر مسکینوں کو بھی جائے گا, وہ مسکینوں کو بھی پیسہ جائے گا. پھر مسافروں کو بھی جائے گا, ابن سبیل جس کو بولتے ہیں اس کے لیے بھی جائے گا. اور باقی جو 80% ہے وہ مجاہدین کو جائے گا. دیکھیے پانچواں حصہ بانٹ دیا یہاں پر, آپ کو پتا چلا نا, دین کے کاموں کے لیے, اجتماعی کاموں کے لیے, یتیموں کے لیے, مسکینوں کے لیے, قریبی رشتہ داروں کے لیے یہ مال یوز ہوگا 20%. اور 80% بچتا ہے وہ جائے گا مجاہدوں کو, جو جد و جہد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, جہادی جس کو بولتے ہیں, ان کو جائے گا 80%, سب بانٹا جائے گا. تو یہاں پہ ورڈ آیا ہے یوم فرقان, ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, یہ غزوہ بدر کو فرقان کہا گیا, سب سے پہلی جنگ, حق اور باطل کی جنگ. اسی جنگ سے ہمارا دین, ہمارا اسلام پورے دنیا میں پھیل گیا, اس جنگ کی شروعات سے. اور اس جنگ کی کامیابی سے یہ تمام چیزیں حاصل ہوئی. اس لیے غزوہ بدر, کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان واضح فیصلہ کر دیا تھا. یہ جنگ کرانے کا مقصد اللہ کا کیا تھا, اللہ نے فیصلہ کر دیا دونوں کے درمیان, ایک کافروں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان, کون سچا ہے, کون حق پر ہے, یہ اللہ نے دکھا دیا یہ جنگ بدر سے. ٹھیک ہے, تو اللہ کہتا ہے میں نے یہ فیصلہ کر دیا. اسی لیے اس دن کو, جنگ بدر کے دن کو کیا کہتے ہیں, غزوہ بدر جو ہے یوم الفرقان, فرق کرنے والا دن. اسی دن سے, اسی جنگ سے تمام چیزیں واضح ہو گئیں. تو اور عظیم فتح جو ہے, اس کو غزوہ بدر کو عظیم فتح بھی کہا گیا. یعنی سب سے بڑی کامیابی جو تھی یہ 313 صحابہ کرام نے لڑی تھی یہ, اور ان کو جو اللہ نے فتح کامیابی حاصل کرائی تھی, یہ کیا ہے, عظیم فتح بولتے ہیں اس کو. نام کیا ہے, عظیم فتح. اور اس دن کو دن کو کیا بولتے ہیں, یوم الفرقان. فرقان فرق کرنے والی چیز. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ اور اس کے نازل کردہ ہدایت پر ایمان رکھتے ہو تو غنیمت کی تقسیم جو ہے اللہ نے کی ہے, اس حکم کو خوشی سے قبول کرو. یعنی تم اگر ایمان والے ہو, دیکھیں جب اللہ نے مال کی ڈسٹریبیوشن قرآن میں نازل فرمائی تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی شک کرے. کوئی بھی صحابہ کرام کے دل میں شک نہیں آنا چاہیے ابھی, ایسے کیسا, ہم نے لڑی, ہم نے خون بہایا, سب پریشانیاں ہم نے جھیلی, اور یہ مال جو ہے ہمارا ہے. ایسے ہو سکتا تھا نا, یہ مسلمان کہہ سکتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کنفیوژن ہی دور کر دیا اور مال کا ڈسٹریبیوشن کر دیا. تو اللہ کہتا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو پھر وہ ایف اینڈ بٹس میں نہیں رہنا, نہ کنفیوژن میں پڑنا, بلکہ تمہیں تسلیم کرنا ہے. کیوں, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے کو رد کر دے. تو اللہ یہی کہتا ہے کہ خوشی سے تمہیں قبول کرنا ہے, یہ میری تقسیم ہے. اسے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو مالی معاملات ہوتے ہیں نا, یہ اللہ کے احکام کی اطاعت ایمان کا تقاضا ہے. یعنی مالی, ابھی دیکھیں ہمارے جو بھی پراپرٹیز کے بارے میں بھی سورہ نساء میں آیا ہے, کس کو کتنا دینا ہے, عورت کو کتنا, مرد کو کتنا, بچوں کو کتنا, ماں باپ کو کتنا, رشتہ داروں کو کتنا, یہ تمام چیزیں سورہ نساء میں آئی ہیں. ڈسٹریبیوشن از گیون. ہم لوگ ابھی کوئی نہیں بنتے کہ ہم ڈسٹریبیوٹ کریں.
ये मेरे को पूरा मुझे मिलना चाहिए, ये मेरे बेटे को पूरा मिलना चाहिए, या मेरी बेटी को ही पूरा मिलना चाहिए। हमें तो ये देखना है कि अल्लाह ने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है। अल्लाह ने कोई कंफ्यूजन नहीं रखा है। माली जो भी असबाब है हमारे सारे बांटने के तमाम डिविजन अल्लाह सुब्हाना ताला ने, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रहने दो या आपकी खुद की माली प्रॉपर्टी रहने दो, जो भी है अल्लाह ताला ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। सवाल है हम ये कुरान में ढूंढें, सूरह निसा में पढ़ें, समझें और उसके मुताबिक माल डिस्ट्रीब्यूशन करें। अगर कल को देखिए हमें कोई पूछेगा नहीं, तो तुम सारा माल अपने बेटे को दे रहे हो या सारा माल अपनी बेटी को दे रहे हो, तो तुमने रिश्तेदारों को क्या दिया, तुमने भाई बहनों को क्या दिया, तुमने इसको क्या दिया। ये तमाम अगर अल्लाह ने बांटे हैं और मैंने नहीं बांटा, मैंने अपनी बेटी के नाम सारा करके चली आई, मर खप के आ गई दुनिया से, तो फिर मेरा हिसाब तो वहां पर, यहाँ से तो छूट जाऊंगी लेकिन वहां पर पकड़ी जाऊंगी, पाई पाई के लिए हिसाब देना पड़ेगा। तो मुझे क्या चाहिए, ये दुनिया चाहिए कि अल्लाह का हिसाब चाहिए, ये मुझे खुद को सोचना पड़ेगा। इसलिए देखिए जो माल है ना, अल्लाह ताला ने हर बार हर माल के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल किया। प्रॉपर्टीज या एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी हो या अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो, किस तरह से बांटनी चाहिए ये अल्लाह ने लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा पूरा, हमें उसके मुताबिक अमल करना है। नहीं करे तो क्या, दुनिया तो कुछ करेगी नहीं आपको, लेकिन वहां पर सोचो कैसे पकड़े जाएंगे, फिर वहां पर हमारी क्या गत होगी। देखिए दुनिया में माल हम अपने औलाद के लिए उनकी मोहब्बत में नाइंसाफियां करके जाएंगे जरूर, लेकिन वहां पर नाइंसाफी नहीं होगी, रत्ती भर भी नाइंसाफी नहीं होगी। वहां पर पकड़े जाएंगे तो फिर क्या होगा हमारा, जन्नत तो हराई गई, वो तो छूट ही गई। सिर्फ माल के नाइंसाफी में हमें वहां पर जन्नत छूट जाएगी हमारी। तो ये हमें सोचना है। तो हमें ये तमाम जो डिविजन्स हैं माल के परसेंटेज जो भी अल्लाह ने बताए हैं, उनको हमें खुशी से कबूल करना चाहिए। तो यहाँ पर सबक क्या मिल रहा है, हर नियामत और कामयाबी अल्लाह देता है। जो भी मेरे पास है वो ना मैंने लाई है, मैंने कहीं से नहीं लाई, वो अल्लाह ने ही मुझे अता करी है। और अगर मैं आज कामयाब भी हूं तो अल्लाह ने मुझे नियामत दी है। तो ये तमाम नियामतें अल्लाह के तरफ से हैं, मेरी कोई अता करता चीजें नहीं है। तो माल की तकसीम में इंसाफ होना जरूरी है, चाहे रुपया 2 रुपए का होने दो, लेकिन मेरे से नाइंसाफी कभी भी नहीं होनी चाहिए, हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। और इस्लाम के माशरे के अंदर अल्लाह ताला ने भरपूर ख्यालात रखे हैं कमजोर तबकों के लिए। कमजोर कौन तबके, गरीब गुरबा यतीम, हाँ, जो मिस्कीन होते हैं, जो मुसाफिर होते हैं, घरों को छोड़कर अल्लाह के कामों के लिए बाहर निकले होते हैं, ये तमाम लोगों की देखरेख अल्लाह ताला ने किसी और के जिम्मे की है, किसी और को माल दिया है उनका, और कहा है कि ये माल उन तक पहुंचा दो हमें। यानी हमें माल दिया है अल्लाह ने, हमें पावर दिया है, ये माल उन तक पहुंचा दो जिनका माल मैंने तुम्हें दिया है। यानी हमारे पास जो माल है ये हमारी कोई कमाई नहीं है, ये अल्लाह ताला ने हमें अगर जिम्मेदार ठहराया है तो ये उनके माल का जिम्मेदार ठहराया है। तो हमें जिस जिस का माल है उनको सौंपना चाहिए, दे देना चाहिए। और अल्लाह ये भी बताता है कौन कौन है ये कमजोर तबका का ख्याल करना चाहिए, जैसे यतीम मिस्किन हो, मुसाफिर हो, और उनके हुकूक का खास ख्याल करना चाहिए। गज़वाए बदर अल्लाह की कुदरत और नुसरत का अजीम मुजाहिरा था, यानी ये एक नमूना था जो अल्लाह ने पेश किया था। इससे हमें इसीलिए यौमे फुरकान कहा गया। तो इसका खुलासा क्या है इस आयत का, कि गनीमत के माल की तकसीम अल्लाह की मुकर्रर करदा है, तो इसके मुताबिक हमें इसको खुशी से अपनाना चाहिए। और इसका 5वां हिस्सा
دینی اور معاشرتی ضروریات اور مستحق افراد کو عطا کرنا چاہیے. اور جبکہ غزوہ بدر اس بات کی یاد دہانی کرتی ہے کہ کامیابی صرف اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے. یہ تو ہم نے بار بار یہ آیت سنی کہ ہم جس کو کامیابی سمجھتے ہیں دیٹ از ناٹ آور ایفرٹ. ہماری محنت کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں محنت کرنی ہے. ایسے نہیں کہ اللہ ہی عطا کرے گا کامیابی تو ہاتھ پیر باندھ کے بیٹھ جائیں گھروں میں. نہیں، محنت درکار ہے، محنت ہمیں کرنی ہے. باقی جو دینا نہ دینا یہ اللہ کے ذمے ہے. تو اللہ ہی ہمیں کامیابی ہماری محنت کے مطابق ہمیں دے گا. 42 اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينات ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے، ذرا غور کرے. یاد کرو، اللہ یاد کرنے کو بول رہا ہے. دیکھیں کتنی چیزیں آئی ہیں یہاں پر ابھی اس آیت کے اندر. یاد کرو جب تم وادی کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ کفار دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے سمندر کی طرف تھا. اگر تم آپس میں لڑائی کا وقت طے کرتے تو بھی اس وقت پر یہ جمع نہ ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ وہ کام پورا کر دے جو اس نے طے کر رکھا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ واضح دلیل کے بعد ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ بھی واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے. بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یہاں پر غزوہ بدر کا پورا منظر پیش کیا جا رہا ہے. پورا پکچر آئے گا ابھی سامنے ہمارے، کس طرح سے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مینیج کیا تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کی کیفیت ہمیں یاد دلا رہا ہے. ہم مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی اس وقت. ظاہر ہے کیفیت بہت بری ہوگی کیونکہ 313 اور آگے سے سارے جو آئے تھے کفار 1000 کی تعداد. تو ہم تو کبھی ایسے کھڑا بھی نہیں ہوتے وہاں پر، رائٹ. لیکن یہاں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیں. مسلمان مدینہ کی طرف والے قریب کے کنارے پہ تھے، یعنی مسلمان مدینے سے آئے تھے اور مدینے کے باہر ہی کنارے پر کھڑے تھے مسلمان. اوکے. اور کفار کہاں سے تھے؟ بہت دور سے آئے تھے. دیکھیں جنگ مکہ کی طرف تو نہیں ہوئی تھی نا، مدینے کی طرف ہوئی تھی نا. جنگ بدر کہاں ہے؟ مدینے کے بہت بالکل قریب ہے. تو جس نے بھی دیکھا ہے سب جانتے ہیں بدر کیا ہے اور کیوں. سب پکچر شاید اپنے آنکھوں میں ہوگا. تو اس وقت وہی اللہ بتا رہا ہے کہ تم صرف اس ایریا کے کنارے پر تھے اور یہ کفار بہت دور سے آئے تھے، دوسرے کنارے سے. اور ابو سفیان کا تجارتی قافلہ سمندر کے جانب دوسرے راستے پر تھا. تو ہم نے شروعات میں دیکھا تھا جنگ بدر کیسے شروع ہوئی. شروع میں جب مسلمان مدینے سے نکلے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام وہ نکلے تھے، ان کو پتا چلا کہ ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر جو بزنس کے سلسلے میں سیریا یعنی شام گئے ہوئے تھے، وہاں سے جو قافلہ آ رہا ہے اور اس قافلے کو لوٹنے کے لیے ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نکلے تھے گھروں سے. دیٹ واز ویری ایزی نا. 313 یہ لوگ نکلے تھے. تو یہ ابو سفیان کا قافلہ کتنا بڑا ہوگا؟ ہارڈلی مے بی 100 مے بی 200 ناٹ مور دین دیٹ. تو اور اونٹ وغیرہ مال وغیرہ، اونٹ مال سے لدا ہوا پورا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا نا وہ سمندر کی طرف سے دوسرے راستے پر تھا. یہ سب اللہ کی حکمت سے ہوا. اللہ کی حکمت یعنی اللہ کی پلاننگ ہے یہ ابھی تمام چیزیں. حالانکہ مسلمان کیا ہے، اصل مقصد کیا تھا؟ قافلے کو روکنا تھا.
لیکن مسلمانوں کا جو مقصد تھا وہ پورا تو نہیں ہوا، لیکن اللہ کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا. یعنی اللہ کی منصوبہ بندی، کیسے اللہ نے منصوبہ پلاننگ کری. دیکھیں اگر مسلمان اور کفار پہلے سے جنگ کا وقت اور جنگ طے کر کے آتے تو شاید کیا ہوتا. یعنی کفار جو مکہ تھے 1000 کی تعداد میں جو نکلے تھے، انہوں نے بھی بتا کر نہیں نکلے تھے، انہوں نے بھی بول کر نہیں نکلے تھے کہ ہم جنگ کرنے آ رہے ہیں تیار رہو. نہیں، وہ نکل گئے تھے چلو دو دو ہاتھ کرتے ہیں بول کے، اور ان کو زمین ہستی سے مٹا دیتے ہیں بول کے وہ تو نکل آئے، پوری تیاری کے ساتھ نکل آئے تھے. تو یہ تنگ نہیں طے نہیں کیے تھے جنگ وداؤٹ نوٹسنگ. دیکھیں کبھی بھی کچھ بھی پہلے زمانے میں نوٹس دیا جاتا تھا، بولا جاتا تھا، انوائٹ کیا جاتا تھا. تو یہ چیز نہیں ہوئی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ طے کر کے آتے تو شاید کسی نہ کسی وجہ سے اختلاف ہو جاتا، تو میں ہو جاتی وہیں پر کہ ہم تو تیار نہیں ہیں، تم کہاں سے لڑائی کرنے کو آ رہے ہو وغیرہ وغیرہ، اختلاف ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے دونوں لشکروں کو اسی مقام پر جمع کر دیا تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے. پھر اللہ نے ایسی پلاننگ کری کہ دونوں کو ایک جگہ پر لا کر ملا دیا. وہاں سے کفار مکہ کو لے کر آئے بدر تک، اور یہاں سے مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کی طرف نہ بھیجتے ہوئے ان تک لا کر ملا دیا، جنگ بدر میں لا کر ملا دیا تاکہ دو دو ہاتھ ہو جائیں دونوں کے. یہ اللہ کی پلاننگ تھی، یہ نہ مسلمانوں نے پلاننگ کری تھی نہ کافروں نے پلاننگ کری تھی. اللہ یہی بتا رہا ہے یہاں پر. کیا کیوں کرایا اللہ نے یہ؟ ایک بار کا دلیل ہو جائے، ایک بار کے دو دو ہاتھ ہو جائے، اور ایک بار کا حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے. دیکھیں 13 سال مکے میں رہے مسلمان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک تھپڑ بھی کسی نے نہیں مارا ایک دوسرے کو. اتنا برداشت کیا ٹارچر وہاں پر، کبھی بھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے. پیٹنا انہوں نے پیٹا، یہ پیٹ لیے، پیٹا جتنا پیٹتے تھے پیٹا گیا، انہوں نے برداشت کر لیا. یعنی جو مسلمان تھے انہوں نے کبھی بھی ان ریٹالیشن ہاتھ نہیں اٹھایا. کیوں؟ کیونکہ اجازت نہیں تھی اللہ کی. لیکن یہاں پر اللہ نے دیکھیں جب مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم کری مکے کے مدینے کے اندر، مٹھی بھر مسلمانوں کی ریاست قائم ہوئی، اس کے بعد 1 سال بعد یعنی 2nd ہجری، تب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ان کے دو دو ہاتھ ہو جائیں. تو اللہ یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ دلیل قائم ہو کہ مسلمان حق پر ہیں اور یہ غلط ہیں، کفار غلط ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بدر میں اپنے نشانیاں دکھائیں. ہم جانتے ہیں جنگ بدر آلریڈی ہم سن چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنی نشانیاں دکھائیں. جو شخص کفر پر قائم رہے وہ پوری دلیل پہنچنے کے بعد بھی انکار کرے تو وہ پھر اللہ کا کیا ہے؟ دشمن ہوگا. اور جو ایمان لائے وہ بھی حق کو واضح نشانی دیکھ کر ایمان لائے گا. ایسے ہی بس یہ ایمان لایا بلکہ وہ ایمان لایا، یا میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اس لیے میں مسلمان ہوں، میں ایمان لے کر آئی ہوں، نہیں. ایمان لانے کا بھی طریقہ کیا ہے؟ ہمیں حق کو سمجھنا ہے، اللہ کے حق کو واضح طریقے سے سمجھ کر ہمیں ایمان لانا ہے. اور جو ایمان لائے اور وہ حق کی واضح نشانیاں دیکھ کر ایمان لائے، یعنی اللہ کسی پر حجت قائم کیے بغیر سزا بھی نہیں دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو بس یوں ہی پکڑ کر سزا نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ پہلے حجت قائم کرتا ہے، پہلا بتاتا ہے، پہلے وارننگ دیتا ہے، اور ڈھیل دیتا ہے، سمجھنے کا بھرپور موقع دیتا ہے، پھر جا کر پکڑتا ہے، آخر میں جا کر پکڑتا ہے. تو اللہ کیا ہے؟ سب کچھ جانتا ہے. تو اس آیت کے آخر میں اللہ نے کیا کہا
وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ کیا ہے؟ خوب جاننے والا ہے، وہ بندوں کی نیتوں کو، ان کی دعاؤں کو، ان کے حالات کو، ان کے اعمال کو پوری طرح باخبر ہے اللہ۔ تو حاصل سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ کہ اللہ کی تدبیر انسان کی تدبیر سے بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے۔ بس اوقات جو واقعہ ہمیں مشکل محسوس ہوتا ہے، یعنی جو ہمیں مشکل محسوس ہوتا ہے، اس میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ یعنی مجھے لگتا ہے میں کیسے کر پاؤں گی، مجھ سے نہیں ہوگا، لیکن جو اگر اللہ نے کہا ہے یہ چیز کرو تم، تو اللہ نے اس کرنے کے اندر حکمت رکھی ہے، ہمارے لیے کوئی فائدہ پوشیدہ ہے اس کے اندر، فائدہ چھپا ہوا ہے اس کے اندر، تبھی اللہ کہتا ہے کہ یہ چیز تم کرو۔ اور پھر اللہ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ چیز تم نہیں کرو تو ہمیں رک جانا چاہیے، کیونکہ ہر جگہ کو کرو یا نہیں کرو وہاں پر اللہ کی حکمت پر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حجت قائم کیے بغیر کسی کو بھی نہیں پکڑتا، اور مومن کو ہر حال میں اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ 100% ہمارے لیے کیا کر رہا ہے، فائدے کا سودا ہمارے لیے کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ہمیں پورا توکل اللہ پر کرنا چاہیے۔ تو مختصر خلاصہ کیا ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمان اور کفار کا آمنے سامنے آنا اللہ کی طے شدہ حکمت تھی، اللہ کی پلاننگ، ہماری نہیں، نہ مسلمانوں کی پلاننگ تھی نہ کفار کی پلاننگ تھی، یہ اللہ کی پلاننگ تھی، تاکہ واٹ واز دا پرپز، ریزن بیہائنڈ اٹ، کہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے، بیکاز ابھی تک حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، 13 سال مکے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، بس ظلم ڈھائے جا رہے تھے، طاقتور کمزوروں پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتانے کے لیے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ غزوہ بدر پلان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور تمام اللہ کی نشانیوں کو ظاہر کیا، اور ہر شخص کے لیے واضح دلیل کے بعد راستہ اختیار کرنے کی اللہ نے چوائس دے دی کہ ابھی آپ کون سے راستے پر چلنا چاہتے ہو، چل دو، ابھی بتانے کی ضرورت نہیں، اب حق معلوم ہو گیا، ابھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا۔ 43 إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ یاد کرو جب اللہ نے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں انہیں کفار کو تھوڑا دکھایا، اگر وہ آپ کو بہت زیادہ دکھاتا تو تم ہمت ہار بیٹھتے اور اس معاملے میں آپس میں اختلاف کرنے لگ جاتے، لیکن اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا، بے شک وہ سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب دکھایا، جنگ سے پہلے خواب دکھایا، اب جنگ بدر میں سب پہنچ گئے، ہم نے یہ بھی سنا کہ کس طرح سے اللہ نے بارش برسائی اور ان کو پانی مہیا فرمایا، وضو کیا، سب نے پاک کیا اپنے کو، زمین کو اللہ نے ان کی ریتیلی تھی مسلمانوں کی، اس کو مضبوط کیا، اور سو دیٹ کہ مسلمانوں کے پیر لڑکھڑائے نہیں ریتی کے اندر، تو بارش برسائی، یہ تمام مہربانیاں ہم نے سنی۔ اب اللہ کیا کہتا ہے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے رات میں جب دعا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تو اللہ نے انہیں خواب دکھایا، کہ جیسے بولتے ہیں نا انبیاء کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، وہ ہمارے خواب جیسے نہیں ہوتے، تو ان کے خواب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، وہ خواب دیکھتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں دوسرے دن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب دکھایا، اور خواب کیا دکھایا اللہ نے کفار کی جو 1000 تعداد تھی اس کو کم کر کے دکھائی، بہت کم کر کے دکھائی۔ اگر مسلمانوں کو پہلے سے ہی پتا چلتا کہ جو دشمن ہیں وہ 1000 کی تعداد میں ہیں،
تو इनके तो पैर पैर जो है लड़खड़ा जाते, राइट। डर जाते ना मुसलमान पूरे, वो क्या ही लड़ते फिर, कौन सी ताकत रहती उनकी, जो बची कुची ताकत थी वो भी निकल जाती। हजार बोल के, अरे हम तो इतने कम हैं, ये हजार से हम कैसे लड़ेंगे। लेकिन अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया वो हजार नहीं है, बहुत थोड़े हैं, ये दिखाया। तो क्या करने के लिए दिखाया अल्लाह ताला ने, तो अल्लाह ताला को पहले ही दुश्मन की पूरी तादाद इनको दिखा देता तो इनके दिलों में खौफ हो जाता और इनके हौसले कमजोर पड़ जाते, राइट। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ख्वाब दिखाया जिसमें मुसलमानों के हौसले क्या हैं, मजबूत हो गए, और मजबूत हो गए। अरे ये इतने थोड़े हैं, कुछ भी नहीं, ये बाएं हाथ का खेल है, बल्कि ये एकदम मजबूत हो गए मुसलमान। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खौफ, इख्तिलाफ और कमजोरी से बचाया। अगर उनको मालूम पड़ता 1,000 की तादाद है तो उनके अंदर दिलों में खौफ भर जाता, यू नो ना। जब इंसान डर जाता है तो हाथ पैर जवाब दे जाते हैं, कुछ काम नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने इससे बचाया मुसलमानों को। और इख्तिलाफ, अरे ये 1,000 है और हम इतने कम हैं, तो वहां पर लड़ने शुरू हो जाते हैं, नहीं हम लोग नहीं लड़ेंगे इनसे, और इख्तिलाफ हो जाता आपस में। उससे उससे भी अल्लाह ताला ने इनको बचाया और कमजोरी से बचाया, यानी मुसलमानों को कमजोर होने से बचाया अल्लाह ताला ने। इससे क्या मालूम हुआ कि कामयाबी सिर्फ क्या है, तादाद से नहीं है या ताकत से नहीं है। हम 1 करोड़ हैं इसलिए हम चंद एक लोग डर जाएं इनसे, तो ये तादाद कोई किसी काम की नहीं है। और न ताकतवर जो अपने आप को बड़ा ताकतवर कहता है, वो ताकतवर भी अल्लाह के सामने कोई चीज नहीं है, बल्कि अल्लाह की मदद और इस पर भरोसा, ये 2 चीजें फौलादी होनी चाहिए। ये 2 चीजें कामयाबी का रास्ता है, क्या, अल्लाह की मदद पर भरोसा, तवक्कल तो अल्लाह, ये चीजें हमारे लिए ताकतवर हैं। ईमान हमारा ताकतवर होना चाहिए, जिससे हम बड़े से बड़ी ताकत का भी, हमने देखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जितनी जंगें हुई, मुसलमानों की तादाद हमेशा कम रही, और जो अपोजिट पार्टी कुफार थे वो हमेशा तादाद में ज्यादा है। लेकिन आप अगर आपको मिलता है तो आप ये तमाम जंगें पढ़कर देखें, आपको मजा आ जाएगा, वाकई मजा आ जाएगा। तमाम जंगे एक 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 करके जितनी हमारी शुरुआत से हुई ना, उनके असबाब कितने थे, हमारे मुसलमानों के और काफिरों के असबाब कितने थे, वो कितने ताकतवर थे, लेकिन फिर भी मुसलमान जीते। तो कैसे जीते, किस बलबूते पर जीते, ये तमाम जानने का बहुत ही देखें बेहतरीन किताबें लिखी हुई हैं। गजवाए जो हैं हमारे इस्लाम के गजवात जितने हुए, उसको गजवात बोलते हैं, यानी जंग को। और सीरिये भी बोलते हैं, सीरिये जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, और गजवात जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अमीन थे। यानी हम हमारी जो इस्लाम के अंदर जो भी जंगें हुई हैं, वो या तो गजवात हैं या तो सीरिये हैं। इन दोनों को पढ़ने की अगर आपको मौका मिलता है, किताबें मिलती हैं, तो पढ़ा करो। जबरदस्त मालूमात है इसके अंदर, आपके एनकरेजमेंट के लिए, आपकी मजबूती के लिए, दिलों की ईमान की मजबूती के लिए ये पढ़ना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि कैसे थे हमारे मुसलमान पहले। तो तो अल्लाह की रहमत हमें क्या पता चली कि अल्लाह ने रहमत मुसलमानों को अता करी, ये तमाम चीजों से बचाया, जैसे खौफ से, इख्तिलाफ से, कामयाबी। अल्लाह ताला ने कहा कि सिर्फ तादाद से है या ताकत से नहीं, सॉरी, कामयाबी जो है सिर्फ तादाद पर नहीं है ना तो ताकत पर है, बल्कि अल्लाह की मदद और इस पर भरोसा करने में है। तो अल्लाह ताला दिलों के तमाम राज, नियतें, खौफ, कमजोरियां और इखलास को जानता है। इसीलिए उसने अपने बंदों के साथ इन हालात के मुताबिक मामला किया। यानी गजवाए बदर के पहले की बात है, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को समझकर
کہ تمام چیزیں ان کے ساتھ کری. تو حاصل سبق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو کیا ہے ہر حال میں مدد کرتا ہے. کامیابی کا اصل سبب اللہ پر ایمان اور توکل ہے اور اس کی نصرت ہے، نہ کہ صرف ظاہری اسباب. جیسے کہ آج تمام کفار جو ہیں، کافر جو ہیں دنیا کے، وہ اسباب پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہم پاورفل ہیں، ہم سپر پاور ہیں دنیا کے، لیکن ایسا نہیں ہے. تو ظاہری اسباب کچھ کام کے نہیں جب تک کہ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. اور خوف اور اختلاف سے بچنے کے لیے اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ضروری ہے. اللہ ہمارے دلوں کی کیفیت کو بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے. آگے چلتے ہیں 44 لاسٹ آیت. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا يقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. اور یاد کرو جب تم دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے انہیں تمہاری نگاہوں میں کم دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھایا، تاکہ اللہ وہ کام پورا کر دے جو طے ہو چکا تھا، جو پلانڈ ہو چکا تھا، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یعنی دونوں لشکروں کو ایک دوسرے کے سامنے تعداد کم دکھائی. دیکھیں اللہ کو جنگ کرانی ہی کرانی تھی. اگر ہمارے پہ چھوڑ دیتے تو وہ جنگ کبھی بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ ہم پھر دیکھتے ہیں نا سامنے والے کتنے، ہم کتنے، ہمارے پاس اسلحہ کتنا، ان کے پاس اسلحہ کتنا، وہ کتنے اسٹرانگ ہیں، ہم کتنے اسٹرانگ ہیں، تبھی جنگ کریں گے ہم. لیکن اللہ کو یہ جنگ کرانی ہی کرانی تھی ہر حال میں. اللہ نے کیا کیا؟ دونوں کو وداؤٹ آور پلاننگ، اپنی پلاننگ سے دونوں